بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی بیعت کا فتنہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بنو امیہ کے باقی افراد کی نسبت مروان کو یزید کے ولی عہد کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ مروان جانتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینہ کے قابل احترام لوگ یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کریں گے، اس لیے اس نے ام المومنین کی شمع حیات گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یعنی اس کو یزید کی بیعت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کے بارے میں منقولہ ہے کہ مروان دراصل اس لیے یزید کی بیعت چاہتا تھا کیونکہ وہ خود خلافت کا بہت بڑا امیدوار تھا اور اموری حکومت کا نہایت کارآمد مہرہ ہونے کی وجہ سے اسے امید تھی کہ یزید کی چاپلوسی کر کے خلافت تک پہنچنے کی راہ میں ہموار ضرور کر لے گا، کیونکہ حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو مروان اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا اور حضرت معاویہ سے کہنے لگا، میں اپنی خدمات کو بطور خلیفہ پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یزید کی جگہ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں۔ مروان کی اس خواہش کو حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا، مروان تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا جانشین یزید ہوگا اور یزید کا جانشین مروان ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا یوں کہنا مروان کو وقتی طور پر ٹالنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ آپ کی حکومت کا ایک مضبوط مہرہ تھا۔ مگر عجب اتفاق ہے کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ یزید کے بعد خاندان بنو امیہ کا مروان ہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مروان یزید کی بیعت کروانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا تھا اور اپنی خلافت کی کوشش کو پورا کرنے کے لیے اس کا پہلا ہدف اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مدینہ میں ہوئی تو حضرت عائشہ نے امیر معاویہ کی سخت الفاظ میں سرزنش کی، جو کہ مروان نے حجرے کے باہر کھڑے سن لی، اور اس وقت اس نے دل میں ٹھان لیا کہ حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عائشہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مروان کو چند قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز پر غور کیا، لیکن یہ دونوں خاندان نبوت کے وفادار تھے اور ان سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی عاتقہ پر غور کیا، لیکن وہ بھی چونکہ اکثر اوقات حضرت عائشہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہتی تھی، اس لیے اس کو بھی اپنے شیطانی منصوبے کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو الگ رکھتے ہوئے اپنے غلام حارث اور دو رفیقوں حشام اور صفوان کو اپنا رازدار بنایا اور اپنی سازش میں شریک کیا۔ مروان کا غلام حارث صرف اور صرف حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا، اسے اس سے غرض نہ تھی کہ اس کے کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ صرف مروان کا حکم مانتا تھا۔ مروان کے دونوں دوست بھی اسی کی طرح شیطانی ذہن کے رکھتے تھے۔ جب مروان نے ان سے بات کی اور لالچ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے مروان نے اپنی بیوی فارغہ سے بات کی تو وہ بھی تیار ہوگی۔ الغرض جب اس کو بااعتماد ساتھی مل گئے تو اس نے قتل کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے قصر عبیض میں بلایا جائے۔ قصر عبیض اس محل نما گھر تک کو کہتے ہیں جس میں مروان رہتا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ دعوت سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھود دیا جائے جس میں زہر آلود تیز چھریاں، تلواریں اور خنجر الٹے گاڑ دیے جائیں اور اوپر قلین وغیرہ بچھا دیا جائے۔ مروان کی بیوی فارغہ بہانے سے ام المومنین کو اس گڑھے کے پاس لائے اور پھر موقع پاتے ہی ان کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا جائے۔ یہ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس منصوبے کا مروان کے علاوہ اس کے تیار کردہ 4 لوگوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ سب سے پہلے قصر میں ایک گڑھا کھود دیا گیا اور اس تیز تلواریں الٹے گاڑ دیے گئے۔ یہ گڑھا قصر کے جنوبی کمرے میں کھود دیا گیا۔ پہلے دن ہی اس کمرے کے باہر مروان نے اپنے غلام حارث کو پہرے پر مقرر کر دیا اور سوائے مروان اس کے ساتھیوں کے کسی کو بھی
اس کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے جتنے بھی ہتھیار تیار ہوئے تو تمام کے تمام زہر آلود تھے، تاکہ اگر معمولی بھی زخم ہو تب بھی زہر کا اثر جسم میں پہنچ جائے اور زندہ بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو سکے۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر خوبصورت فرش بچھا کر اس طرح ڈھک دیا گیا کہ کسی کو اس پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طے پایا کہ دعوت کے دن جب ام المومنین قصر عبید تشریف لائیں تو صفوان کی بیوی فارغہ ان کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر مسند تک لائے۔ مسند پوشیدہ گڑھے کی دوسری طرف لگائی گئی۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ فارغہ کے سہارے مسند کی طرف بڑھنے لگیں تو فارغہ گڑھے کے کنارے پہنچ کر اپنا کندھا پیچھے ہٹ جائے گی اور ام المومنین کو گڑھے میں دھکا دے دیا جائے گا۔ پھر ام المومنین کے گڑھے میں گرتے ہی فارغہ اپنی ایک سہیلی ہندا کی مدد سے ام المومنین کو باہر نکالے گی اور صفوان حشام دم کی دم میں گڑھے کی مٹی سے بھر دیں گی اور اس پر فرش بچھا دیں گی۔ اسی طرح کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ ام المومنین کیوں کر زخمی ہوئی تھیں۔ یہ شیطانی منصوبہ تیار ہوا تو اگلا مرحلہ ام المومنین کو دعوت کے بہانے قصر عبید میں بلانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروان سے سخت ناراض تھیں اور ان سے کلام کرنا بھی پسند نہ کرتی تھیں۔ اس لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کے کندھے پر رکھ کر تیر چلایا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ کافی عرصہ سے مجھ سے ناراض چلی آتی ہیں، تم اپنی بہن کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش ہو کر میری طرف سے انہیں سلام پیش کرو اور انہیں مدعو کر کے گھر پر لے آؤ۔ عبد الملک کو اپنے باپ کی اس بات پر تعجب تو ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا باپ مروان تو حضرت عائشہ کا سخت مخالف تھا اور ان کی برائی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب یہ اچانک تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ الغرض عبد الملک حیران بھی تھا اور خوشی بھی تھی کہ اللہ نے میرے باپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہ اپنے باپ کی مکاری کو سمجھ نہ سکا اور کہنے لگا، بابا، آپ کا خیال بہت نیک ہے، ام المومنین واقعی آپ سے ناراض ہیں، آپ پھر انہیں مدعو کرنے خود کیوں نہیں جاتے؟ مروان نے کہا، افسوس، میں کیا کروں، مجھ سے اس قدر غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تم اور تمہاری بہن دونوں کو حضرت عائشہ پسند کرتی ہیں، اگر تم لوگ انہیں دعوت دو گے تو وہ ضرور آ جائیں گی، پھر میں ان سے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، وہ دریا دل اور درگزر کرنے والی ہیں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ مروان کی دغا باز اور مکاری کی یہ حد تھی کہ مروان نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی دھوکہ دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس واقعے کے بعد دنیا ان دونوں کو کتنی لعنت و ملامت کرے گی۔ چنانچہ عبد الملک باپ سے فریب کھا گیا اور ام المومنین کو دعوت پر مدعو کرنے کے لیے جانے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین، عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ شام کو ام المومنین کے پاس دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئی۔ انہوں نے جا کر وہاں کیا کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اور کس طرح قصر عبید میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور اس تمام واقعے کو لے کر ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اور اگلی ویڈیو میں ہی وفات کی تفصیلی حالات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ آمین ثم آمین۔